السلام علیکم ناظرین حضرات، چینل کو ابھی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ میں بیل آئیکن ضرور دبا دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی دعوت پیش کرتے ہیں تو چونکہ عقیدے کی اصلاح کی دعوت تھی، اصلاح کے مشن کو لے کر کے اٹھے تھے، تو ظاہر سی بات ہے کہ قوم کا سوال کرنا ضروری تھا۔ تو قوم نے سوال کیا کہ اگر آپ کی دعوت سچی ہے تو کوئی دلیل پیش کیجئے۔ اللہ اکبر، نبی ہیں، معجزہ دکھا سکتے تھے، چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا سکتے تھے، ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا کر دکھا سکتے تھے۔ ہاں، جب ضرورت پڑی یہ کیا حضور نے، لیکن جب پہلی مرتبہ دعوت توحید پیش کی اور لوگوں نے دلیل طلب کی تو قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کو، اصلاح کے کام کرنے والوں کو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اچھے داعی اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے دلیل پیش کی، اور دلیل پیش کرنے کے لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے وجود کو پیش فرمایا۔ جب لوگوں نے دلیل پیش کی کہ آپ کی دعوت سچی ہے تو دلیل پیش کریں، تو قرآن کہتا ہے اس وقت رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے سورج کو پلٹا کر نہیں بتایا، بلکہ قرآن کہتا ہے حضور نے فرمایا فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اے مجھ سے دلیل طلب کرنے والوں، میری بے داغ 40 سالہ زندگی تمہارے سامنے ہے، اگر کوئی ایک لمحہ بھی داغدار ہو تو میری دعوت کو قبول مت کرنا۔ آپ اندازہ لگائیں، اسلام کی حقانیت اور سچائی کے لیے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وجود کو پیش کیا، اور ظاہر سی بات ہے انسان کا کردار، انسان کے عادات، انسان کے اطوار، انسان کے اخلاق اس کی زندگی کو نمایاں طور پر پیش کرتے ہیں۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے وجود کو اتنا پاک، صاف اور ستھرا رکھا تھا کہ اللہ اکبر، خود پروردگار جل جلالہ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر کی قسم یاد فرما کر بتا دیا کہ میرے محبوب کی زندگی کتنی بے داغ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو یہ بتا دیا اگر زندگی گزارنے کے لیے کسی کو آئیڈیل بنانا چاہتے ہو تو میرے محبوب کو اپنا آئیڈیل بنا لو۔ کتنی بے داغ زندگی تھی رسول اعظم کی، لیکن آپ ذرا سوچیں، بہت بڑے مشن کے لیے اٹھے تھے، اصنام باطل کے سامنے سر جھکانے والوں کو معبود برحق کی بارگاہ میں سر جھکانے کے لیے اٹھے تھے، حق کی دعوت دینے کے لیے اٹھے تھے، اور جواب کے اندر قوم سے کوئی تقاضا نہیں تھا، کوئی ڈیمانڈ نہیں تھی کہ میری دعوت کے بدلے میں مجھے یہ دے دینا۔ لیکن اللہ اکبر، آپ جانتے ہیں یہ سچائی کی دعوت لے کر اٹھنے والے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف کی وادیوں سے گزرنا پڑا، کتنے مصائب کو جھیلنا پڑا، سوشل بائیکاٹ ہوا، راہوں میں کانٹے بچھائے گئے، تکالیف کی وادیوں سے گزارا گیا، پشت مبارک پر اوجڑی رکھی گئی، اور نہ جانے کس کس طریقے سے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس اصلاح کی دعوت کو روکنے کے سلسلے میں ان پر جبر اور تشدد کیا گیا۔ لیکن اللہ اکبر، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اسی سے نہیں تکلیف پہنچائی گئی، بلکہ لالچ بھی دی گئی اور کہا گیا آپ اپنی دعوت کو روک دیجئے، جو چاہو آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے گا، آپ کہیں تو عرب کی کسی حسینہ کو آپ کے قدموں میں لا کر رکھ دیا جائے، آپ کہیں تو دولت کا انبار آپ کے قدموں میں لا کر کے رکھ دیا جائے، قربان جائیے۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں یہی فرمایا تھا، اگر ایک ہاتھ میں چاند اور ایک ہاتھ میں سورج رکھ دو تب بھی میں اپنے مشن کو نہیں چھوڑ سکتا، میں اپنے دعوت کے کام کو جاری و ساری رکھوں گا۔ آپ اندازہ لگائیں، رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تکلیفیں جھیل رہے ہیں۔ طائف کے بازار کی تکلیف کو دیکھیے آپ، آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، اور طائف کی گلیوں میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے مبارک پر پتھر مارے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے
آپ کی پنڈلیوں سے خون بہتا ہے، لیکن اللہ اکبر، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس تکلیف کے باوجود بھی انسانوں کی اصلاح کے کام کو نہیں چھوڑتے اور تکلیفوں کو جھیل کر، مصیبتوں کو برداشت کر کے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صحیح خطوط پر وہ انسان جو غفلت کا شکار، لاقانونیت کا شکار، اور وہ انسان جس کے سامنے زندگی گزارنے کا کوئی اصول نہیں، بالکل آوارگی کے راستے پر جانے والا جو انسان تھا، اس انسان کو سیدھے راستے پر لے جانے کے لیے اس سے حضور کو کوئی لالچ نہیں تھی، بس صرف مقصد تھا تو ایک ہی تھا، انسان اپنی قدر کو خود سمجھ لے اور انسان اپنے مقام سے آشنا ہو جائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ ذرا دیکھیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری حلیے کو بدلنے تشریف نہیں لائے تھے کہ آپ اپنے اسٹرکچر کو صرف چینج کر دو، نہیں، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دل بدلنے کے لیے تشریف لائے تھے، قلبی انقلاب پیدا کرنے کے لیے تشریف لائے تھے۔ بے روزگاری اس زمانے میں بھی تھی، پریشانی کا معاملہ اس دور کے اندر بھی تھا، لیکن رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی کے لیے صرف روٹی کا انتظام کر کے اور کسی کے لیے مکان کا انتظام کر کے ایک وقتی طور کا کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام نہیں دیا، بلکہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو قلبی اعتبار سے اتنا سنوار دیا کہ ان کے اندر ایک احساس رسول اعظم نے پیدا کر دیا، اور وہ احساس یہ تھا کہ کسی کو بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کبھی بھوکا نہیں دیکھ پاتے تھے، پیاسا نہیں دیکھ پاتے تھے، ان کے اندر یہ جذبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کیا۔ کون نہیں جانتا، ایک جنگ کے موقع پر چند صحابہ زخمی حالت کے اندر میدان کے اندر موجود تھے، اور العطش العطش کہتے ہوئے ایک صحابی نے پانی طلب کیا، اس موقع پر پانی کا گلاس لے کر پہلے صحابی کے پاس پانی پلانے والا جب پہنچتا ہے اور دور سے زخمی صحابی نے کہا العطش، تو پہلا زخمی صحابی جو پانی کی پیاس کی شدت کی وجہ سے پریشان ہے اور چاہتے تھے کہ پانی کے چند قطرے اپنے حلق کے نیچے اتار لیں، لیکن دوسرے زخمی صحابی کی طرف سے جب آواز آتی ہے العطش، تو اپنے پیاسے رہ کر مر جانا اور جان دینا تو انہوں نے گوارا کر لیا، لیکن اپنے بھائی کو پیاس کی شدت سے تڑپتا دیکھنا انہوں نے گوارا نہیں کیا۔ اور یہی پوزیشن رہی، دوسرے کے پاس پانی لے کر کے پہنچے تو تیسرے نے آواز دی، تیسرے تک پانی لے کر پہنچے تو چوتھے نے آواز دی، چوتھے تک پانی لے کر پہنچے تو پانچویں نے آواز دی، یہاں تک کہ کم و بیش 7 صحابہ زخموں سے نڈال تھے، سب یکے بعد دیگرے دوسروں تک منتقل کرتے رہے کہ ان کو پلاؤ، پہلے میرا بھائی پیاسا ہے، میں کیسے پانی پیوں۔ اور جب واپس لوٹے تو ساتوں کے ساتھ شہادت کا جام نوش کر چکے تھے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، پیاسے رہ کر کے دوسروں کو پانی پلانے کا جذبہ یہ رسول اعظم نے پیدا کیا تھا، یہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف ظاہری اسٹرکچر چینج کرنے نہیں آئے تھے، اندر سے انسانیت کا سبق سکھانے کے لیے آئے تھے، اندر سے انسان بنانے کے لیے تشریف لائے تھے۔ آپ ذرا سوچیں، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ سب سے قیمتی انسان کون ہے؟ اللہ اکبر، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے جواب میں ارشاد فرمایا، جس کے پاس احساس زندہ ہو سمجھ لینا وہ قیمتی انسان ہے۔ آج احساس مر گیا، آج احساس ختم ہو چکا ہے۔ ہم تو آج کے دور کے اندر دیکھتے ہیں، راستے میں ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، لوگ ویڈیو بناتے ہیں، مریض کو اٹھا کر ہاسپٹل پہنچانے کا کام نہیں کرتے۔ کیا عجیب دور آ چکا ہے، کیا عجیب سچویشن ہو چکی ہے، کیا عجیب کیفیت سے انسان دوچار ہو چکا ہے۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عظیم انقلاب پیدا فرمایا اور اس طرح سے اصلاح فرمائی کہ قلب پر حضور کی نظر تھی، اس لیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ آگاہ ہو جاؤ، جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح رہا تو پورا جسم صحیح رہے گا، اور اگر وہ بگڑ گیا تو پورا وجود بگڑ جائے گا۔ جان لو وہ دل ہے، وہ دل ہے، وہ دل ہے۔
میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے دل بنا دیے تھے، صحابہ کرام علیہم الرضوان کے کیسی تربیت ان کی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، اور اصلاح کس طریقے سے انسانوں کی تھی۔ میری بہنیں بھی آج یہاں پر موجود ہیں، میں ان سے کہوں گا اگر آج کوئی بھائی آپ کے سر پر دوپٹہ دیکھنا پسند کرتا ہے، یہ صدقہ ہے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اگر آج کوئی بچہ اپنی ماں کی قدم بوسی کرنا سرمایہ افتخار سمجھتا ہے، یہ صدقہ ہے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اگر آج کوئی بیٹی کی ولادت کے بعد اپنے آپ کو خوش نصیب تصور کرتا ہے تو یہ صدقہ ہے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کمزور کو اتنا اٹھایا جس کی کوئی انتہا نہیں۔ ہر دبے کچلے کو سرکار نے عزت عطا فرمائی۔ بیواؤں کا کوئی مقام نہیں تھا، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر کے اندر 40 سال کی بیوہ سے شادی کر کے یہ بتا دیا کہ دیکھو میں نے جس سے شادی کی ہے اس کا مقام معمولی نہیں ہے، اللہ عز و جل نے سارے مومنوں کی ماں اسے بنا دیا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، یتیم کا کوئی وقار نہیں تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر صحابی حاضر ہوتے ہیں، سرکار میرا دل بہت سخت ہے، آپ کوئی نسخہ عطا فرمائیں جس سے میرا دل نرم ہو جائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیر دو، تمہارا دل نرم ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یتیم کی کفالت کرنے والوں کے حوالے سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت کے دن اس طرح سے قریب ہوں گے جیسے کہ یہ 2 انگلیاں ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، یتیم کچلے جاتے تھے، ان کا مال کھا لیا جاتا تھا، ان کو دبایا جاتا تھا، ان سے کام لیا جاتا تھا اور ان کی عزت سے کھلواڑ ہوتا تھا۔ کون ہے جو اس کچلے ہوئے یتیم کو عزت عطا فرمائی؟ وہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ دیکھتے چلے جائیں، بوڑھوں کا کوئی وقار نہیں تھا، بوڑھوں کی کوئی عزت نہیں تھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے بوڑھوں کا احترام کیا اس کے نام اعمال میں اللہ عز و جل کی عزت کرنے کا ثواب لکھ دیا جائے گا۔ آپ اندازہ لگائیں، آج کے دور کے بہت سارے بچے اپنے بوڑھے ماں باپ کی قدر نہیں کرتے، ان کی عزت نہیں کرتے، ان کا احترام نہیں کرتے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا اور بڑوں کا احترام نہیں کرتا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہمارا نہیں۔ تنہا مدینے کے تاجدار اٹھ رہے ہیں اور کتنے شعبے جات ہیں، آپ دیکھیے، بچیاں زندہ دفن کی جا رہی ہیں، غریبوں کا مال لوٹا جا رہا ہے، کمزوروں کی آبرو پر ہاتھ ڈالا جا رہا ہے، غلام بنا کر رکھا جا رہا ہے۔ ان ساری سچویشن کے اندر تنہا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اٹھتی ہے اور دیکھتے دیکھتے 23 سال کی مدت کے اندر ان ساری خرابیوں کا جنازہ نکل جاتا ہے، اور پھر ایک ایسے انسان معاشرے کے اندر اٹھتے ہیں جن کو دیکھنے کے بعد زندگی گزارنے کا سلیقہ آ جائے، زندگی گزارنے کا طریقہ آ جائے۔ ایک واقعے کے ذریعے میں سمجھاؤں تاکہ آپ محسوس کر سکیں۔ جب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مسند خلافت پر تشریف فرما ہوتے ہیں تو ایک رجسٹر آپ نے منگوایا اور اس رجسٹر کے اندر کام کی تقسیم لکھنا آپ نے شروع کر دی۔ یہ کام فلاں کرے گا، یہ کام فلاں کرے گا، یہ کام فلاں کرے گا۔ سارے کام کو آپ نے نوٹ ڈاؤن کر لیا۔ ایک کام ایسا تھا، ایک بڑھیا تھی جس کے گھر کی صفائی اور اس کو کھلانے کا کام تھا۔ صدیق اکبر نے اس بڑھیا عورت کے کام کے آگے کسی کا نام نہیں لکھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر تشریف لے گئے تو آپ کے جاتے ہی فاروق اعظم نے رجسٹر اٹھایا اور اسے جب دیکھا تو بڑھیا کے کام کے سامنے کسی کا نام لکھا ہوا نہیں تھا۔ فاروق اعظم نے محسوس کیا کہ یہاں کسی کا نام نہیں لکھا ہوا ہے، میں ہی جا کر کے یہ کام انجام دوں گا۔ فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ دوسرے روز صبح کو جاتے ہیں اس بڑھیا کے گھر پر۔ جیسے ہی پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں، گھر بھی صاف نظر آ رہا ہے، بڑھیا بھی فریش نظر آ رہی ہے۔ بڑھیا سے کہتے ہیں مائی تو نے کھانا کھا لیا؟ ہاں کھا لیا۔
تیرے گھر کی صفائی ہو گئی؟ ہاں ہو گئی۔ مائی کس نے تیرے گھر کی صفائی کی؟ کس نے تجھے کھانا کھلایا؟ کہا یہ تو نہیں معلوم، میں تو آنکھ سے نابینا ہوں، کوئی آتا ہے میرے گھر کو بھی صاف کر کے جاتا ہے اور مجھے کھلا کر کے بھی جاتا ہے۔ اللہ اکبر! رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا آپ نمونہ دیکھیے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچتے کون ہوگا جو رات کے سناٹے میں آ کر اس بڑھیا کی مدد کرتا ہے۔ رات کو چھپ کر ایک جگہ پر کھڑے ہو جاتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ کون ہے جو اس بڑھیا کی مدد کر رہا ہے۔ اللہ اکبر! حضرت فاروق اعظم چھپ کر کھڑے تھے۔ رات کافی گزر جانے کے بعد آپ نے دیکھا چہرے پر کوئی رومال ڈال کر کے اس بڑھیا کے گھر کی طرف جا رہا ہے، ننگے پیر ہے۔ آواز دی کون؟ فاروق اعظم کی آواز جیسے ہی پہنچی، صدیق اکبر نے جواب فرمایا ابو بکر۔ جیسے ہی فاروق اعظم نے سنا ابو بکر، کہتے امیر المؤمنین رات کے سناٹے میں اس بڑھیا کے گھر کے اندر صفائی کرنے کے لیے اور کھلانے کے لیے آپ تشریف لاتے ہیں، مجھے حکم دے دیتے۔ فرماتے ہیں یہ کٹھن کام تھا، میں نے اس کو اپنے ذمے لے لیا ہے اور میں پہلے سے کر رہا ہوں اس کام کو۔ اس کے بعد فاروق اعظم کے جب کا سوال سنیے۔ فاروق اعظم عرض کرتے ہیں امیر المؤمنین خدمت تو سمجھ میں آتی ہے، ننگے پیر آنا سمجھ میں نہیں آتا۔ اب جواب سنیے صدیق اکبر کا۔ ارشاد فرماتے عمر جوتے اور چپل پہن کر رات کے سناٹے میں چلتا تو میرے چپلوں کی آہٹ یا جوتوں کی آہٹ سے کسی کی نیند خراب ہو جاتی۔ ابو بکر یہ نہیں چاہتا کہ اس کے قدموں کی آہٹ سے کسی کی نیند خراب ہو جائے۔ آپ ذرا سوچیں، ذرا غور کریں، رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس طریقے سے پورا مزاج بدل دیا تھا اور درد کس طریقے سے صحابہ کے دلوں کے اندر پیدا کر دیا تھا۔ کسی کی تکلیف نہ دیکھنا، کسی کی پریشانی کو نہ دیکھنا، ہر ایک کے غم کے اندر شریک ہو کر ان کے غموں کو دور کرنا، یہ صحابہ کرام علیہ الرضوان کی زندگی تھی۔ آپ ذرا سوچیں، یہ تربیت رسول اعظم کی تھی، یہ اصلاح مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تھی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ ذرا سوچ اور اندازہ لگاؤ۔ لوگ کہتے ہیں فطرت بدلنا بڑا مشکل کام ہے، لیکن مدینے کے تاجدار نے ثابت کر دیا اگر اخلاص کے ساتھ کام کرو تو اللہ تعالیٰ لوگوں کی زندگیاں بدل دیا کرتا ہے۔ کوشش اپنی طرف سے ہو، نتیجہ اللہ عز و جل کی طرف سے ہوتا ہے۔ آپ سوچو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ ایک دن کا بگاڑ نہیں تھا، 500 سال ڈارک جو ہے وہ زمانہ گزرا ہے، ڈارک پیریڈ گزرا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بعد سے لے کر رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد تک یہ 500 سالہ زندگی کے اندر کوئی نبی تشریف نہیں لائے، اس دور میں کوئی نبی تشریف نہیں لائے۔ انسان لا قانونیت کا شکار تھا، مرضی کی زندگی گزارتا تھا، طبیعت کی زندگی گزارتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں بتایا کہ زندگی کیسے گزاری جائے، زندگی کا کیسے خیال رکھا جائے اور زندگی کو کتنی پاکیزہ بنائی جائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن مقدس میں ایک آیہ کریمہ موجود ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ایک مہمان حاضر ہوئے۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے جم غفیر میں ارشاد فرمایا کون ہے جو میرے مہمان کو آج اپنا مہمان بنائے؟ ایک غریب صحابی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کتنے غریب تھے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ غریب صحابی کھڑے ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے مہمان کو میں اپنا مہمان بناؤں گا۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی۔ وہ مہمان کو لے کر جا رہے ہیں، لیکن دل میں یہ خیال ہے گھر میں تو کھانا ہوگا نہیں، میں کیا کروں گا؟ لیکن بہرحال مہمان کو لے کر کے جا رہا ہوں، کچھ نہ کچھ تو انتظام ہو جائے گا، تھوڑا بہت تو گھر میں کھانا اتنا تو ہوگا کہ مہمان کو میں کھلا سکوں۔ پہنچے، دروازے پہ دستک دی، بیوی نے پوچھا کون؟ یہ سنت زندگی بھر یاد رکھیے گا۔ بیوی نے پوچھا کون؟ تو وہ صحابی یہ نہیں کہتے میں نہیں، اپنا نام انہوں نے بتایا۔ اور اپنے گھر پر بھی جب آپ جائیں اور دروازے پہ دستک دیں، اندر سے کوئی آپ سے پوچھے کون،
تو اپنے گھر میں بھی جب جانا ہو تو اپنا نام بتایا کرو، اور اگر کوئی ساتھ میں ہے تو اس کا بھی تذکرہ کر دیا کرو، تاکہ گھر کی خاتون اپنے آپ کو اچھی طریقے سے سیٹ کر کے آنے کی اجازت دے۔ وہ صحابی جواب میں فرماتے ہیں، اپنا نام بتاتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں میرے ساتھ حضور کا ایک مہمان بھی ہے۔ خاتون نے دروازہ کھولا اور چلی گئی دوسرے کمرے کے اندر، آ کر کے مہمان خانے کے اندر اس مہمان کو بٹھا دیا گیا۔ شوہر اپنی بیوی کے پاس جا رہا ہے۔ جانتی ہو آج کیا ہوا؟ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ حاضر ہوئے تو صحابہ کے مجمع میں حضور نے فرمایا میرے مہمان کو کون اپنا مہمان بنائے گا؟ تو میں نے اٹھ کر کے کہا میں بناؤں۔ اچھا اب یہ بتاؤ، مہمان تو لے آیا ہوں، کھانے کا کچھ گھر میں ہے؟ قربان جائیے، کیا عورتوں کی بھی تربیت ہوئی تھی، اور کیا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاح کا اثر ان کی زندگی میں بھی تھا۔ بیوی کہتی ہے کھانا دو بچے جو اپنے ہیں نا ان کے جتنا ہے، تو اب بچوں کا کھانا کیا کریں گے؟ بچے بھوکے سو جائیں گے۔ کہا فکر نہ کریں، حضور کے مہمان پر بچوں کی بھوک قربان ہے۔ ایسا کریں آپ دسترخوان بچھائیں، میں بچوں کو بہلا کر پھسلا کر سلا دوں گی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو کھانا پیش کر دیا جائے گا۔ وہ صحابی کہتے ہیں میری شریک حیات، تم جانتی ہو کہ دستور یہ ہے کہ مہمان تنہا نہیں کھاتا، میزبان کے ساتھ کھاتا ہے، اور دو بچوں کا کھانا دونوں کو کیسے کافی ہوگا، ان کو بھی اور مجھ کو بھی۔ قربان جائیے اس تربیت پر اور اس اصلاح پر۔ وہ خاتون جواب میں کہتی ہے، صحابیہ کہتی ہیں کہ میرے سرتاج اس کا بھی علاج ہے۔ کیا علاج ہے؟ کہا دیکھیے جب کھانے کے لیے آپ دونوں بیٹھیں گے نا تو میں دیا گل کر دوں گی، آپ خالی منہ ہلاتے رہنا اور مہمان پیٹ بھر کر کے کھانا کھا لے گا۔ اندازہ لگائیے، اسی طریقے سے ہوا۔ اور جب اس طریقے سے رات گزری، صبح کو حضور کی بارگاہ میں جب صحابی رسول حاضر ہوتے ہیں، اللہ عز و جل نے اپنے محبوب کے صحابی کی اس قربانی کی اس طرح سے قدر فرمائی کہ آیے کریمہ نازل ہو گئی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ آپ اندازہ لگائیں، اپنی ضرورت پر، اپنی ضرورت کو دوسرے کی ضرورت پر قربان کر دینا، اس قربانی کو اللہ عز و جل نے سراہا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاح تھی، یہ تربیت تھی، یہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی تھی۔ لیکن یاد رکھیں یہ انقلاب یوں ہی پیدا نہیں ہوا، یہ اصلاح اسی طریقے سے نہیں ہوئی۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لائف کس طریقے سے گزاری آپ دیکھیں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، اللہ اکبر، ایک مہینہ ہمارا ایسا بھی گزرا ہے جس کے اندر کھانے کے لیے ہمارے پاس کوئی چیز نہیں تھی سوائے دو کالی چیزوں کے، کھجور اور پانی۔ ان دونوں چیزوں کے ذریعے میں نے اور حضور نے ایک مہینہ گزارا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کون مدینے کے تاجدار، کیا مقام ہے آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو میرے امام کہتے ہیں مالک کونین ہیں، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ آپ اندازہ لگائیں، سوچ بدلی حضور نے، زندگی بدلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، قلب کے اندر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے انقلاب پیدا کیا۔ اور آپ کو ایک خاص بات عرض کرتا ہوں، پوری تقریر ذہن میں رہے یا نہ رہے، یہ جملہ ذہن میں ضرور رکھیے گا۔ ہمیں اگر جانچنا ہو کہ ہماری روح زندہ ہے یا مردہ، کیسے جانچیں؟ کسی عارف باللہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ تو بتائیے ہماری روح زندہ ہے یا مردہ کیسے پتہ چلے؟ جملہ سنیے گا، فرماتے ہیں کسی کا غم اگر تمہاری آنکھوں کو نم کر دے تو سمجھ لینا تمہاری روح زندہ ہے۔ آج غموں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، غموں پر کہے لگائے جاتے ہیں۔ ایک عجیب سچویشن سے آج کا دور گزر رہا ہے۔ آپ ذرا اس دور کے صحابہ، اس دور کے انسانوں کی زندگی کا جائزہ لیں، صحابہ کرام علیہم الرضوان کی زندگی کا جائزہ لیں، اور پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس طریقے سے اصلاح فرمائی اور کتنی قربانیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی۔ رئیس القلم
علامہ ارشد القادری صاحب علیہ الرحمہ نے ایک چھوٹی سی کتاب لکھی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کتاب میں انہوں نے تجزیہ کیا ہے اور ثابت کیا ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی کے اندر صرف 2 سال کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضور کے اطمینان سے گزرے ہوں گے، باقی پوری زندگی مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد، امتحان، مشقت اور تکالیف کے اندر گزرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تب جا کر یہ اصلاح ہوئی، تب جا کر معاشرے کے اندر انسان تیار ہوئے. اس زمانے کے اندر سچویشن یہ تھی کہ اگر کہیں سے آواز اٹھتی کہ مسلمان ٹیررسٹ ہے تو پرنٹ میڈیا کا دور نہیں تھا، الیکٹرانک میڈیا کا دور نہیں تھا کہ وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ مل کر کوئی چیز فوراً شائع کر دیتے یا اس علاقے کے اندر کوئی تقریر نشر کروا دیتے جس سے لوگوں کے شکوک و شبہات دور ہو جاتے. نہیں، ایک طریقہ تھا. جن محلوں سے آواز آتی، جن علاقوں سے آواز آتی، وہاں پر حضور اپنے تربیت یافتہ صحابہ کو بھیج دیتے. جب صحابی کسی محلے میں رہنے کے لیے جاتے، ان کی صبح کو لوگ دیکھتے، ان کے اخلاق کو دیکھتے، ان کے کردار کو دیکھتے، ان کی عادتوں کو دیکھتے، ان کے بات چیت کے لب و لہجے کو دیکھتے، اور ان کی ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد ان کی سوچ پوری بدل جایا کرتی تھی. جو کہا جاتا ہے وہ غلط ہے، یہ تو کتنے اچھے انسان ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اگر صحیح معنوں میں تعلیمات نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عامل بن جائیں اور مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قربانیوں کو پیش نظر رکھ کر اپنے آپ کو پرفیکٹ کر لیں، لوگوں کی سوچ بدل جائے گی، لوگوں کی فکر بدل جائے گی. ہمیں خود کا کریکشن کرنا ہوگا، ہمیں خود پر محنت کرنی ہوگی. پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے عقیدے کی اصلاح فرمائی، لوگوں کو بتایا مالک وہ ہو جس کا سب کچھ ہو، معبود وہ ہو جس کا سب کچھ ہو. ساری کائنات کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ ہے. اگر ایک کی جگہ پر 2 معبود ہوں تو کیا ہوگا؟ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، فساد پیدا ہو جائے گا. ایک کی جگہ پر کئی معبود ہوں، فساد پیدا ہو جائے گا. ایک کہے گا سورج اتنے بجے نکلے، دوسرا کہے گا اتنے بجے نکلے، نظام پورا خراب ہو جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معبود برحق کی بارگاہ میں جبین نیاز جھکانے کی تعلیم عطا فرمائی، اور ساتھ ہی ساتھ انہیں بتایا گیا، لوگوں کو سمجھایا گیا اللہ ہر چیز کا خالق ہے، اسی کے سامنے سر جھکاؤ، اسی کی بندگی کرو، اسی کی پرستش کرو، اسی کی عبادت کرو. اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ساتھ ہی ساتھ یہ بھی تعلیم دی گئی کہ ایک دن ہے آخرت کا جس میں تمہیں اللہ کی بارگاہ میں اپنی زندگی کا جواب دینا ہے. یاد رکھیں، آدمی بیلنس شیٹ تیار کرتا ہے، آدمی اپنا اکاؤنٹ کلیئر رکھتا ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس کو معلوم ہوتا ہے کہ چیکنگ آئے گی تو مجھے جواب دینا پڑے گا، اس لیے اپنا اکاؤنٹ وہ کلیئر رکھتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قیامت کے حوالے سے بھی قرآن نے سورہ فاتحہ میں واضح لفظوں میں بتا دیا، مالک یوم الدین، یوم جزا کا مالک. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قیامت کے دن اللہ پل پل کا حساب لے گا. زندگی اس نے عطا فرمائی اور رزق اس نے عطا فرمایا، عزت اس نے عطا فرمائی، سب کچھ اس کے دستے قدرت کے اندر ہے، سب کچھ اس کے قبضے قدرت کے اندر ہے، سب کچھ اسی نے عطا فرمایا ہے. موت ایسی سچائی ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. دنیا میں 2 چیزیں ایسی ہیں جس کی تمنا انسان رکھتا ہے لیکن یہ تمنا کبھی پوری نہیں ہو سکتی. ایک دنیا کا انسان چاہتا ہے کبھی موت نہ آئے، اور دنیا کا انسان چاہتا ہے کبھی بوڑھا نہ ہو، لیکن یہ 2 تمنائیں کبھی پوری نہیں ہوتی. موت اس کے وقت پر آتی ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں، بلیٹ پروف جیکٹ پہن کر کے آدمی چلے، یا پھر باڈی گارڈ کے درمیان آدمی چلے، یا بلیٹ پروف کار کے اندر آدمی چلے، ہزارہ حفاظتی انتظام کر لے،
لیکن موت کا آہنی پنجہ جب اس کو گرفت میں لینا چاہے گا اور اس کا وقت جب آ جائے گا، لکل امت اجل اذا جاء اجلہم لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، کون ہے ان حفاظتی دستے کے باوجود روح کو قبض کروا لیتا ہے؟ وہ میرے پروردگار کی ذات ہے، وہ پالنہار حقیقی کی ذات ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے صحابہ کے دلوں کے اندر، انسانوں کے دلوں کے اندر احساس مسئولیت پیدا فرمایا، چنانچہ ان کی زندگی بیلنس کے اندر تھی۔ وہ جانتے تھے ہم سب کچھ کرنے کے لیے نہیں بلکہ وہی کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں جس کے کرنے کا حکم اللہ عز و جل نے عطا فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ تو سب سے پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدے کی اصلاح فرمائی۔ کیا وجہ ہے کہ ہمارا عقیدہ ہے اللہ دیکھ رہا ہے پھر بھی ہم گناہ کر رہے ہیں، پھر بھی ہمارے ہم گناہ کے دروازے پر دستک دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ لیکن کیا وجہ تھی کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کا دامن گناہوں سے بچتا ہوا نظر آتا ہے اور ان کی زندگی اس طریقے سے نظر آتی ہے کہ پروردگار نے خود قرآن مقدس میں فرمایا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اور انعام یافتہ بندوں کی فہرست کے اندر اولیاء کو شامل فرمایا۔ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ وہ لوگ ہیں جن کے راستے پر چلنے کی دعا ہم اللہ کی بارگاہ کے اندر حالت نماز کے اندر کرتے ہیں۔ آخر ان کی زندگی پاکیزہ کیسی رہی؟ اگر کوئی یہ کہتا ہو آج کا ماحول بڑا خراب ہے، یوٹیوب پر آدمی جاتا ہے تو بہک جاتا ہے، آج کا ماحول بڑا خراب ہے، لیکن میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں ماحول کیسا ہی پراگندہ کیوں نہ ہو، ایک تصور اگر دماغ کے اندر بیٹھ جائے میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے، میں سمجھتا ہوں قدم پھسلنے سے بچ جائیں گے، وجود پھسلنے سے بچ جائے گا۔ حضرت بایزید بستامی علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں ایک منچلا نوجوان آیا اور اس نے کہا تقریباً برائیوں سے میں نے توبہ کر لی ہے لیکن ایک گناہ ایسا ہے جس سے میں بچ نہیں پاتا۔ بایزید بستامی علیہ الرحمہ نے اس سے پوچھا نہیں کہ کون سا گناہ، اس نے خود فرمایا حضور میری عادت ہے میں راہ چلتے ہوئے لڑکیوں کو تکتا رہتا ہوں، میں اس گناہ سے نہیں بچ سکتا، مجھے کوئی نسخہ عطا فرمائیں۔ حضرت بایزید بستامی علیہ الرحمہ نے جواب میں ارشاد فرمایا تو لڑکیوں کو دیکھتا ہے اور تیرا خدا تجھے دیکھتا ہے، اس تصور کو قائم کر لے، تیرا قدم پھسلنے سے بچ جائے گا، نگاہ بہکنے سے بچ جائے گی۔ چند دنوں کے بعد بارگاہ بایزید بستامی علیہ الرحمہ میں حاضر ہوا تو کہتا ہے اب تو نگاہ بہکتی ہی نہیں ہے، نگاہ نیچی کیے میں اپنی زندگی کو گزار رہا ہوں۔ یاد رکھو یہ اللہ کا خوف کیوں دل سے نکل گیا؟ وجہ یہ ہے اللہ کی طاقت سے ہم ناواقف ہیں، اللہ کی قوت سے ناواقف ہیں، اللہ عز و جل کی قدرت سے ناآشنا ہیں۔ اللہ سے ڈرو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، صحابہ کی زندگی رسول اعظم نے اسی طرح سے بدلی تھی اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اصلاح فرمائی تھی۔ اور مزید میں آگے بڑھتے ہوئے عرض کروں کہ صرف ایسا نہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدے کی اصلاح فرمائی ہو۔ اب آئیے میں اس چیز کی طرف آپ کی توجہ کو مبذول کراتا ہوں جس کو سننے کے بعد میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کا سکہ آپ کے دل میں بے پناہ بیٹھ جائے گا۔ مجھے بتاؤ دنیا میں اصلاح کرنے والے اٹھتے ہیں، اکونومسٹ اٹھتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اکانومی میں اصلاح ہو، اس لیے وہ پوری طاقت خرچ کرتے ہیں معاشی نظام کو درست کرنے کے اندر، اور اس کے لیے محنت و مشقت کرتے ہیں اور رات و دن کھپاتے ہیں، اور اکانومی کو درست کرنے کے سلسلے میں اکانومسٹ نے جتنی پڑھائی کی ہوتی ہے اس کو وہ بروئے کار لا کر محنت و مشقت کر کے معاشی اصلاح کی کوشش وہ کرتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں اگر کوئی یہ سمجھتا ہو انسانوں کے زوال کا سبب ایجوکیشن نہ ہونا ہے، جہالت ہے، تو وہ ایجوکیشن کے سلسلے میں محنت کرے گا اور وہ بتائے گا ادارے کا وجود ضروری ہے، تعلیم کے میدان کے اندر آگے نکلنا ضروری ہے۔ ایک ایجوکیشن کا ایکسپرٹ جو ہوگا وہ تعلیم کے پیچھے محنت کرتا ہوا نظر آئے گا۔ اگر آرمی کا کوئی آفیسر ہے، آرمی کا کوئی ہے جوان، وہ چاہے گا کہ آرمی میں کریکشن ہو تو وہاں پر آپ دیکھیں گے آرمی جنرل جو ہوگا وہ وہاں کے قانون بنائے گا اور اس کی اصلاح کرتا ہوا نظر آئے گا۔ کوئی اگر لائر ہے تو وہ اگر اصلاح کرنا چاہے گا
تو وہ قانون کے سلسلے میں اصلاح کرے گا، وہ لا کے قانون ایسے بنائے گا، نئے نئے پوائنٹس لے کر کے آئے گا اور چاہے گا کہ عدلیہ کا نظام درست ہو۔ اسی طریقے سے آپ دیکھتے چلے جائیں، کوئی حکومت کر رہا ہے اور چاہتا ہے کہ حکومت کے اندر اصلاح ہو تو وہ کوشش کرے گا کہ اس کے اندر نئی نئی چیزیں لائی جائیں اور اس طرح سے سیاست اور حکومت صحیح طور پر چلے، وہ اس کی کوشش کرے گا۔ لیکن ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کوئی اکونومسٹ آرمی کی اصلاح کے لیے کوشش نہیں کر سکتا؟ جو اکونومسٹ ہے وہ معاشی اصلاح پر کوشش کرے گا، جو میڈیکل کی فیلڈ کا ہے وہ اس کے اندر اصلاح کی کوشش کرے گا، ریسرچ کی کوشش کرے گا۔ کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ آرمی کا جنرل میڈیکل کی فیلڈ کے اندر اصلاح کرتا ہوا آپ کو نظر آئے، اکونومی کی فیلڈ کے اندر اصلاح کرتا ہوا نظر آئے۔ لیکن اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا، تنہا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے جس نے ہر شعبے میں اصلاح فرمائی، میڈیکل میں بھی اصلاح فرمائی، تعلیم میں بھی اصلاح فرمائی، آرمی میں بھی اصلاح فرمائی، سیاست میں بھی اصلاح فرمائی۔ آپ دیکھیں زندگی کے جتنے بھی شعبے ہیں، اگر سارے شعبوں کے اندر تنہا مصطفیٰ کی ذات کو آپ دیکھیں تو ہر شعبے کے اندر مدینے کے تاجدار کریکشن کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ دنیا میں حضور کے علاوہ کوئی ایسا مسلح آپ کو مل ہی نہیں سکتا جس نے ہر شعبے کے اندر کریکشن کیا ہو۔